جی جی کوئی اسٹوڈنٹ بات بھائی بتائیے. پوچھنا تھا کہ جیسے اللہ نے تیمم کی اجازت دی ہے کہ اس کے بعد نماز ادا ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو، تو اس واضح آیت کے خلاف کوئی صحابی فتویٰ دے تو آپ کیا کہو گے اسے؟ وہ یہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا جو اللہ نے کہا ہے، میں اس کے خلاف حکم دوں گا اپنا، تو آپ کیا کہیں گے انہیں؟ کیا انہیں منافق کہا جائے گا؟ آپ سے سوال کیا پوچھ رہا ہوں کہ صحابی رسول کے بارے میں کیا آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ وہ انسان ہے کہ فرشتے ہیں زمین پر؟ کیا گمان کرتے ہیں آپ؟ یعنی کہ واضح آیت کے خلاف بھی اجتہاد ہو سکتا ہے. آپ اس کا جواب دیجئے. آپ جو ہم لوگ اتفاق کی بات ہے وہ تو اتفاق سے ہی شروع کریں گے نا. جی جی میں مانتا ہوں کہ انسان تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہے. ان کی بڑی بات یہی ہے کہ وہ انسان ہونے کے باوجود امتی کے اعتبار سے انہوں نے آئیڈیل امتی کا کردار ادا کیا، جن کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کی ہے. ہاں، تو آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں جہاں سے آپ نے شروعات کی، فوزان سامنے بات ہے. یہ آڈیو کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے شیخ کفایت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں، یہ تھوڑا سا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں تھا. بھائی صاحب نے کیا کہا، کیا سوال کیا؟ میں سنا نہیں بھائی ان آپ کی بات. سوال دوہرا دیجئے. جی مجھے پوچھنا تھا کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تیمم کے بعد نماز ادا ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو، لیکن یہ تو کوئی فقہی صحابی سوال اس ہے، میں واضح سمجھا کوئی آیت علی کے مرزا خلاف والا بھی سوال فتویٰ دے تو کیا انہیں منافق کہا جائے گا؟ ہے. واضح آیت آگے اس کے ساتھ تو اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا نا واضح آیت پہ. کیا چیز نہیں سمجھا، پھر سے بولیے. کیا بنا تیمم کے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں، تیمم کے ہو ساتھ سکتی ہے، نماز ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے، بغیر تیمم کے بھی ہو سکتی ہے. ہاں تو کسی نے منع کیا ہو کہ نہیں ہو سکتی تو انہیں منافق کہا جائے گا؟ ہاں، کسی نے ایسا کہا ہو کہ نہیں ہو سکتی. ارے بھائی بغیر وضو بغیر تیمم کے بھی نماز ہو سکتی ہے. امام بخاری نے باب باندھا صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں امام بخاری کا یہ باب ہے کیا کہ بغیر تیمم اور بغیر وضو کے نماز. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو دلیل بنایا ہے جس واقعے کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی، کیونکہ صحابہ نے نماز پڑھی تھی، نماز کو دہرایا نہیں. وہ نماز بغیر وضو بغیر تیمم کو پڑھی تھی صحابہ نے. تیمم کا حکم بعد میں آیا لیکن تیمم کا حکم آنے سے پہلے پڑھ لیا تھا صحابہ نے نماز. امام کون بخاری سی کہتے حدیث ہیں ہے؟ کہ آج بھی اگر ایسی سچویشن آئے کہ آدمی وضو بھی نہ کرے، جیسے کوئی ہاسپٹل میں ہے، پلین میں کہیں بھی ہے اور وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، تو وہ ایسی نماز پڑھ لے گا وہ. باقی منافق کی یہ بات کیا کون کہہ سی رہے ہیں؟ حدیث ہے جو آپ نے بتائی ابھی؟ صحیح بخاری میں وہی جو آیت تیمم کے نزول کا جو شان نزول کی جو وجہ ہے نا، جو واقعہ، وہی واقعہ اس کی دلیل ہے. اچھا چلو میں دیکھوں گا. کیا میں ایک اور کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں، یہ نفاق والی بات کیا کر رہے تھے وہ میں نہیں سمجھا. تیمم کا تو بتا دیا نہیں ہم میں نے، کہہ رہا ہوں نا کہ نفاق کیا واضح بول رہے آیت تھے. آگے کوئی اس کے خلاف کوئی کہے کہ میں اسے نہیں مانتا، جیسے اللہ ایک ہے کوئی کہے کہ نہیں دو ہیں، ہاں یہ ہاں، الگ ہو گیا نا، خلاف ہو گیا اس کے نہیں واضح آیت کے. یہ نفاق اور تکفیر کی بات آ گئی نا، تو اس کے سارے اصول ضوابط دیکھے جاتے ہیں. کسی کو اس طرح کی بات کہتے ہوئے یعنی تکفیر کی بات ہو کہ نفاق کیا کہتے ہیں اس کو. نفاق تو کہتے ہیں آدمی کفایت کوئی بھائی یہ بات نہیں صحابی مانتا. کو بول رہے ہیں، یہ ہاں صحابی کو بول رہے ہیں، یہ بول کیا رہے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا کرے. انہوں نے ایسا کرے؟ سوال میں کیا کہا کہ کوئی ہاں صحابی اگر اس کو نہ ہاں، مانے تو کیا اسے منافق کہیں گے؟ تو ہم بولیں گے سوال پورا کرو، کس صحابی نے کہا اور کہاں کہا؟ بھائی وہ دیکھیں گے نا، پورا وہ پس لا کے منظر پیش کریے دیکھیں نا. گے، آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے. فرضی طور پہ مت ہاں بولیے ایسے، یہ بہت جاہلانہ سوال ہے اور انتہائی مرتدانہ سوال ہے کہ آپ کہیں کہ ارے کوئی شیخ صحابی اگر اس کے خلاف کہے تو نہیں وہ نہیں نہیں منافق ہوگا کہ نہیں. ایک سوال یہ ان کا بہت جہالت ہے جی. نہیں، ان کا اشارہ کہیں اس صحیح مسلم کے واقعے کی طرف نہیں ہے کہ وہ اشارہ تو پیش کرے نا، وہ پیش کرے. جہاں بھی ان کا اشارہ ہے وہ اپنا اشارہ لائیں. سوال کرنے جی کا وہ طریقہ سنن یہ ابو ہے داؤد کی کہ حدیث ہے اگر تین سو عمار بن بائیس آپ یہ یاسر پیش کریے کہ ہاں کہ ایسا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، ایسا کہیے. آپ کہیے کہ قرآن کا حکم یہ ہے، ہم کو اشکال ہو رہا ہے اس روایت میں، اس روایت سے کچھ گڑبڑ محسوس ہوتا ہے، آپ ہم کو بتائیے. لیکن یہ کیا سوال ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کے خلاف کوئی صحابی کرے تو کیا وہ منافق ہوگا کہ نہیں؟ یہ نہیں، صحابی کو ارتداد سے ملتا جلتا سوال ہے. صحابی نہیں، صحابی اگر کسی چیز کو بھول رہے ہیں تو آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعہ کوئی حدیث بھول جائے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بھول گئے تھے جسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یاد دلا رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں یاد ہے. تو یہ تو بھولنے والی بات ہے نا، یہ تو انکار، نہیں کس کو اس انکار حدیث میں نہیں ایسا کہیں گے. نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے منع کیا کہ میں ہوتا تو میں نہیں کروں گا ایسے نماز. ٹھیک ہے، ایسے تو ان کو ہوتی نہیں ہے آئے، تو اس کا مطلب آپ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں اس لیے پہلے بولا کہ آپ اس واقعے کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ واقعی وہیں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ارے بھائی وہاں عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل انکار نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب، پوری روایت پڑھو آپ. عمار بن یاسر کہتے کہ آپ بھی موجود تھے،
عمار بن یاسر جو کہتے ہیں کہ اس واقعے میں آپ موجود تھے تو عمر رضی اللہ عنہ بھول گئے تو کہہ رہے میرا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں تو میں یہ واقعہ کبھی نہیں بیان کروں گا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ مت بیان کرو, بالکل نہیں منع کیا, کہا کہ تمہیں یاد ہے تو تم بیان کرو گے, نہیں روکا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے جو کچھ کہا کہ مجھے نہیں یاد ہے, لیکن انہوں نے جب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں یہ واقعہ بیان نہ کروں تو عمر رضی اللہ عنہ ان کو بیان کرنے سے نہیں روکا. سمجھ رہے اللہ کے بندے, کیونکہ جو ادھر ادھر کی بات صحابہ کی طرف منسوب کریں آپ, یہ پورا واقعہ ہے. جی سمجھ گیا میں. تو کیا ایک اور کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمار بن یاسر کو کوئی واقعہ یاد ہے تو چونکہ وہ عمر فاروق کی طرف بھی منسوب کر رہے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں یاد ہے, مجھے کیوں جوڑ رہے ہو اس سے, لیکن تم کو یاد ہے تم بیان کرو, تمہارا مسئلہ بھائی تمہارے پاس کوئی واقعہ ہے, کوئی بات ہے, کوئی دلیل ہے, کوئی حدیث ہے, جو بھی ہے آپ اس کو بیان کرو. اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ تم بھی نہیں بیان کر سکتے ہو, تم اس کو نہیں بول سکتے ہو تو کوئی بات بنتی, لیکن ایسا نہیں کہا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے اپنے حوالے پر اعتراض کیا ہے کہ جو ہے تم میرا نام کیوں لے رہے ہو. باقی جب انہوں نے باقاعدہ سوال کیا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بھائی اگر حدیث زید بھائی اگر آپ کی نظر میں ہو تو لے آئیں, بڑی مشہور حدیث ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہ کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں نہیں بیان کروں گا, لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے ہرگز نہیں کہا, بالکل ان کو منع نہیں کیا, ان کو بیان کرنے کی اجازت دی. اس لیے آپ اس واقعے کی بنیاد پر صحابہ پر کسی طرح کا کوئی تان و تشنیع نہیں کر سکتے, نہ دنیا میں آج تک کسی نے کیا ہے. یعنی اہل سنت میں سے کسی نے جو اس واقعے کو بنیاد بنا کے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. جی نہیں, شیعہ تو کہتے کہ یہ منافقت ہے, میں نے سنا کہنے دینا, وہ تو قرآن آیت کو پلٹ دیتے ہیں, الٹ پلٹ دیتے ہیں, حدیثوں کو پلٹ دیتے ہیں, لیکن حدیث تو ایسی نہیں ہے نا جیسا وہ بیان کر رہے ہیں. ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو حدیث میں ہے ہی نہیں, کیسے ہم اس کو مان لیں گے؟ وہ جو چاہے بیان کریں, لیکن روایت کے اندر کوئی دکھائے, اہل سنت کی جو روایت جن الفاظ میں دکھا دے کہ ہماری ایسی کوئی بات ہے. جی 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 تو میں پوچھ سکتا ہوں کچھ؟ پوچھیے کیا ایک آیت, ایک آپ کے وضاحت چاہیے تھی ایک آیت پہ, کہ ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اپنی نبی کے سامنے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. یہ حدیث, یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ کون تھے وہ گستاخ جنہوں نے نبی کے سامنے اپنی آوازیں اونچی کی تھی؟ کیا وہی تو نہیں جنہوں نے جب نبی وصیت اپنی لکھوانا چاہتے تھے تب بھی انہوں نے اپنی آوازیں اونچی کی تھی؟ نبی نے ناپسند کیا تھا. پھر انہوں نے جہالت والی بات کی, زید بھائی, کفایت بھائی, پھر جاہلانہ بات. کون وہ گستاخ تھے؟ یہ لفظ تم کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تم سوال کر رہے ہو کہ حکم لگا رہے ہو؟ تم سوال کر رہے ہو کہ حکم لگا رہے ہو؟ تم کو سوال کرنا ہے تو سوال کرو, تم کو سوال کرنا ہے تو سوال کرو. یہ پلیٹ فارم پہ ہم بے ادبی کی اور کمینہ پنی کی اجازت نہیں دے سکتے کہ تم حکم لگا رہے ہو کہ کون گستاخ تھے. ایسا کیسے کہہ رہے ہو؟ جس کا بھی اشارہ تمہارا ہو. ایسی باتیں جیسے یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے ججمنٹ لگا دیا اور ابھی تک بات ہوئی نہیں, کچھ سب نے سامنے بات آئی. میں تو اسے بے ادبی مانتا ہوں کہ نبی کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے اپنی آوازیں اونچی کی جائے. بات کیسا ہے نا, آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ جن کے اوپر الزام لگا رہے ہو تو وہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. یہ بے ادبی نہیں, ادب کی بات ہے. رکو, یہ بے ادبی نہیں بلکہ ادب کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہے اور اگر صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس طرح کی بات مت کرو, بھی ان کو تکلیف نہ دو, یہ تو ادب کی بات ہے, یہ تو احترام کی بات ہے. اور سوال یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد آج ایک علی مرزا اور یا اس کا چاہنے والا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے. سوال ہے کہ جس وقت کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس وقت کیا ان کو جو ہے کسی نے بے ادب کہا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہا, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات کہی ہو. اس سے پہلے کتنے واقعات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا اور آپ کی تائید میں باقاعدہ وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو قبول کیا, جس کو آواز بلند کرنا کہتے ہیں. وہ جنگ بدر بھول گئے جب یہ کہا کہ مقتولین کے ساتھ کیا کیا جائے, سب نے کہا چھوڑ دو. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں چھوڑو, ایک ایک کو جو ہے ختم کرو, یہ جو ہے جنگی مجرم ہے. تو ڈیسیژن کیا لیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا ان کو. لیکن بعد میں قرآن کی آیت کیا نازل ہوتی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی تائید ہوتی ہے, اس کو تائید ہوتی ہے. قرآن تائید کرتا ہے کہ عمر ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کو تم جیسے لوگ اس کو بھی گستاخی بنا دو کہ عمر رضی اللہ عنہ کیوں ایسی بات کر رہے تھے. اور حجاب کا مسئلہ دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواتین آ رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو دیکھ کے جو ہے کنارے ہٹ گئیں. عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, حجاب کا حکم ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی,
وہی صحیح مسلم کی روایت جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں اسی مسلم میں ہے. اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ جوتیاں لو میرے اور جو بھی ملے اسے بشارت دے دو جنت کی جو لا الہ الا اللہ کہے گا. عمر فاروق راستے ملتے ہیں, پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے. کہا کسی کو مت بتانا. وہ نہیں مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میں کیوں نہیں بتاؤں گا. ایک ہاتھ مارتے وہ نیچے گر پڑتے ہیں. پھر وہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں عمر فاروق کیا آپ نے ایسا مشورہ دیا کہ جاؤ سب کو بشارت دے دو؟ کہا ہاں. کہا اللہ کے رسول ایسا مت کریں, ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں, لعلہم یتقلون, بھروسہ کر لیں, فخلہم یعملون, ان کو عمل کرنے دیجئے. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ان کو عمل کرنے دو. یہ عمر فاروق ہے. ایک نہیں اتنے سارے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے مشورہ دیا اور اللہ کے وسلم کے مشورے کو, عمر فاروق رضی اللہ کے مشورے کو نہ صرف اللہ کے نبی نے تسلیم کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے مشورے پہ جو ہے آیتیں نازل کی ہیں. یہ عمر فاروق ہے جو یہ حدیث قرطاس پیش کرتے وہاں اگر مشورہ دیا تو کون سا برا کیا. یہ نبی کی تعظیم میں انہوں نے جو کچھ کہا, اللہ کے رسول کی تعظیم میں کہا, ان کے احترام میں کہا, اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس بیماری میں فوت نہیں ہوئے, باقی تھے, زندہ تھے, باحیات تھے. جب ٹھیک ہو گئے, افاقہ ہوا تو کیا کچھ کہا؟ کوئی حکم لگا جو حکم آپ لگاتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ, ایسا تو نہیں کہ اس بیماری میں آپ دنیا سے چلے گئے تھے, اس کے بعد افاقہ ہوا تھا, اس کے بعد آپ بول سکتے تھے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا کہ کیوں؟ اچھا کفایت بھائی, یہ شان نزول کا جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں آیت میں ایسی بات ہے, اس کے پیچھے شان نزول کیا ہے, کس کے بارے میں نازل ہوئی. دیکھیے پورا قرآن پاک جو ہے نازل ہو رہا ہے تو صحابہ کرام کی اصلاح و تربیت میں نازل ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے سارے فرامین ہیں جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اصلاح و تربیت میں فرمائے ہیں. تو اگر کسی روایت کے پیچھے کسی صحابی کا کوئی سہو ہے, کوئی نسیان ہے, کوئی بھول چوک ہے, اور کسی آیت کے پیچھے اگر کسی صحابی کی کوئی غلطی ہے, ان کا کوئی سہو ہے, کوئی نسیان ہے, کوئی بھول چوک ہے, اور اس پس منظر میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے, اس پس منظر میں کوئی حدیث بیان ہوتی ہے, تو اس آیت کی بنیاد پہ یا اس حدیث کی بنیاد پہ ایک صحابی یا کئی صحابہ یا تمام صحابہ کو گستاخ اور بدکردار کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ جو جہالت مرزا نے کیسے سکھائی ہے لوگوں کو کہ بھئی وہ تو صحابہ کرام کی تربیت ہی ہو رہی ہے. جہاں جہاں صحابہ کرام سے سہو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے ان کی تربیت کرتے ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر زندگی میں کہیں سہو ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تنبیہ فرمائی ہے اور آپ کی تربیت فرمائی ہے. کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا گستاخ کہنے لگو گے؟ اگر یہی استدلال کا طریقہ ہے, یہی دلیل پکڑنے اور دلیل دینے کا طریقہ ہے, تو پھر اگر نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام کہا تب تو یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ. اب یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ فلاں پس منظر میں نازل ہوئی. تو پھر تو اس اصول کی بنیاد پہ مرزا جیسے لوگ اور ان کے اسٹوڈنٹ رسول اللہ کو بھی گستاخ ثابت کر دیں گے, تمام صحابہ گستاخ ثابت ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ تو دلیل کا نہیں ہوتا, نہ تو استدلال کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی آیت اور کسی حدیث کے پیچھے کا کوئی واقعہ ہے تو بغیر قرائن دیکھے ہوئے, بغیر آگے پیچھے دیکھے ہوئے فوراً گستاخ کا لفظ آپ لاگو کر دو. یہ اصول استدلال کے بالکل خلاف ہے. اچھا شیخ کفایت نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے تائید کی, رسول اللہ نے تائید کی, اس پورے مسئلے میں حضرت علی نے بھی تو حضرت عمر کی رائے کی تائید کی. حضرت علی بھی اسی مجلس میں موجود تھے. حضرت عمر نے ایک رائے دی, اگر وہ رائے غلط ہوتی تو حضرت علی اس پر عمل نہیں کرتے, حضرت علی لے آتے قرطاس. تو حضرت علی وہاں باقاعدہ موجود تھے. حضرت علی کے علاوہ غالباً حضرت عباس عبداللہ ابن عباس بھی غالباً موجود تھے. آدمی آ رہے مجھ کو, حدیث سامنے نہیں میرے. تو حضرت علی نے بھی تو تائید کی. تو جو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف غلط تھا تو پھر حضرت علی کا اس موقف پر تائید کرنا بھی غلط تھا. اچھا جو بات ہے کہ یہ سیم آدمی, سیم بھائی آئے تھے اور آ کر کے یہی سیم سوال پوچھے تھے اور ان کو بہت ہی ڈیٹیل میں جواب. شیخ کفایت آپ میوٹ ہیں. ایک اور حدیث ذرا پیش کر دیں, صحیح مسلم کی بات مکمل ہو جائے. 2387 یہ صحیح مسلم کی حدیث لگائیں ذرا. 2387
2387 2387 जी یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہوتا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ان کو لکھنے سے نہ روکا گیا تھا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتابت کا ارادہ ترک کیا تھا وہ اپنے اختیار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو ہے مجبور نہیں کر سکتا ہے. آپ جو ہے لکھ سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے جو ہے اس کو ترک کیا ہے. یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ دیکھیں, اللہ کے فرماتے ہیں کہ ادعی لی ابا بکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا روایت کیا دیکھیں, ان عائشہ قالت قال علی رسول اللہ علیہ وسلم فی مرضہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کہا, کیا کہا؟ کہا کہ ادعی لی ابا بکر. اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ادعی لی ابا بکر ابا کی و اخا کی حتی اکتب کتابا, کہا کہ اپنے والد کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بھی بلاؤ تاکہ میں ایک کتاب لکھ دوں. فإنی اخاف, کیونکہ مجھے ڈر ہے, ان یتمنى متمن ویقول قائل, کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کوئی کہنے والا کہے انا اولا, کہ میں زیادہ بہتر ہوں. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ, لیکن اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے تیار نہیں ہوں گے, سب کا انکار کر دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ لاؤ جو ہے لکھ دیتا ہوں, اور یہاں تو مینشن کر دیا کہ کس کا نام لکھتا ہوں, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا کہ لاؤ لکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی دوسرا نہ آئے. لیکن یہاں بھی بیمار تھے اللہ کے رسول, یہاں پہ بھی وہ لا کے نہیں دیا گیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے اصرار بھی نہیں کیا. تو بھائی وہ جو آپ صحیح بخاری کی روایت, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت آپ ایک طرح دیکھ رہے ہو, آپ یہ سمجھتے ہو کہ علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیتے, اور اللہ کے بندے اگر لکھنا ہوتا نا تو ابو بکر صدیق کا نام لکھتے, کسی اور کا نام نہیں لکھتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کئی بار کیا, بعض ارادوں میں آپ نے یہ وضاحت کر دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لکھنے والا ہوں, لیکن آپ نے نام نہیں لکھا. تو آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہاں لکھ دیتے اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے تان کا بہانہ بنائے. نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے افضل ترین ہے, ہر لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, عبادت کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے, قبول اسلام کے لحاظ سے, اور خلافت و سیاست کے لحاظ سے بھی ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے, ان کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے جو چٹان کی طرح سے مضبوط ہے. کسی بھی معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب دوسرا کوئی بھی صحابی نہیں ہے. جی شیخ, وہ آپ کو وہ حدیث بھی پڑھ لینی ہے ابھی جو اس تعلق سے, تیمم کے تعلق سے, ہاں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, کافی ہے. جی وہ ہے کیا حدیث ہے, ریڈی ہے. ہاں جی, ہاں وہ بھی لگا دیجیے, وہ بھی وضاحت کر دیتے ہیں. اسکرین پر ہے یہ. ہاں اس میں ہے اوپر سے بتاؤں. ہاں انما کانا یکفی کا. ہاں ہاں ایک منٹ میں مجھے یہاں دکھ نہیں رہا, میں یہاں دیکھ لیتا ہوں. ایک منٹ, جو ہے نا ان شیت لم محدث بھی, ایک منٹ, 368 C. میں بڑا کروں, عربک ٹیکسٹ چاہیے تو. ایک منٹ. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ یہی آدمی آ کے یہی سوال پوچھا تھا, دیکھیے ہاں زید بھائی جواب دی گئی, اور پھر بھی ایک سیکنڈ نا, پھر بھی یعنی سیم سوال آ کے ایسے بات کر رہا ہے جیسے کہ جواب دیا ہی نہیں گیا. مطلب ہمیں چاہیے کہ بھائی, اور وہ قبول کر کے گیا ہے, ویڈیو موجود ہے ہمارے چینل پر, جو آدمی تھا اس نے قبول کر کے گیا ہے یہاں پر. اسی یہ جو حدیث قرطاس کے تعلق سے سوال ہے, بولے مجھے تو یہ بات پتا نہیں تھی, قبول کر کے گیا ہے, اور پھر سے آ کر یعنی کہ وہی سوال ایسے جواب پوچھ رہا ہے جیسے کہ جواب ہی نہیں دیا گیا. بھائی ویسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ کوئی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوتی ہے. ایسے کیسے بھائی, تم خود سن کے گئے تھے, تم ہی تھے وہ یا کوئی اور بھوت تھا تمہارا؟ مطلب بات کیا ہے, وہی انسان تھا نا جو یہاں قبول کر کے گیا, ابھی غائب. اچھا یہ بتا دوں کہ وہ انسان ابھی ڈسکنیکٹڈ ہے. یہ جو حدیث ہے زید بھائی, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا اور کہا کہ فقال عمار اما تذکر یا امیر المومنین اذا انا وانت فی سریۃ, یعنی باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اے عمر فاروق آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ اور ہم ایک جو ہے مہم پر تھے. اب اس میں عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے.
یہ لمبا واقعہ, کہتے کہ مجھے جو ہے نہیں معلوم ہے. تو فقال عمر اتق اللہ یا عمار, کہ عمار اللہ سے ڈرو. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا اتق اللہ یا عمار, یہ اصل میں خود ان کو مینشن کر دیا نا کہ آپ بھی تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو یاد نہیں ہے, انہوں نے کہ بھائی کیوں آپ ہمارا نام لے رہے ہو. تو عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان شئت لم احدث به, ان شئت لم احدث به. عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان شئت لم احدث به, کہ اگر آپ چاہیں تو میں اسے کبھی بیان نہیں کروں گا. آپ دیکھیے عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ دے تو میں بیان نہیں کروں. تو بھائی عمر رضی اللہ عنہ کیوں منع کریں گے ان کو بیان کرنے سے؟ وہ تو اپنا نام لینے سے منع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے طور پہ, بلکہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ میرا نام مینشن مت کرنا, یہ بھی روایت میں نہیں ہے. انہوں نے شروع میں اعتراض کیا جب سنا, لیکن جب انہوں نے یہ پوچھا کیا میں اس کو بیان نہ کروں تو کیا کہا سب سے لاسٹ میں, بھائی دیکھیے سب سے آخر میں کیا ہے, سب سے آخر میں نولی کا ما تولیتا, سب سے لاسٹ میں ہے کہ بھائی جو تم بیان کر رہے ہو, جو ذمہ داری اٹھا رہے ہو, ہم وہ ذمہ داری تم پہ ڈال رہے ہیں. یعنی اگر تم اس کی ذمہ داری لے رہے ہو کہ واقعی ایسا ہوا تھا تو ٹھیک ہے اس کو بیان کرو. بھائی جو تم نے جو شروعات کی, جو جس بات کی ذمہ داری تم اٹھا رہے ہو, ہم وہ ذمہ داری تم کو دے رہے ہیں, تم بیان کرو. تو منع نہیں کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, ان کو تو اجازت دے دیا, پرمیشن دے دیا. اگر اجازت نہ دی ہوتی تو بھئی یہ روایت یہاں پر آتی, اگر اجازت نہ دی ہوتی تو جو ہے یہ واقعہ بیان نہیں کرتے. لیکن یہ واقعہ انہوں نے باقاعدہ بیان کیا, لوگوں کو معلوم ہے, آج کتابوں میں ہے. وجہ یہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت دی, تبھی تو واقعہ ہمارے سامنے آیا. جی انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ پھر سے آئے, بولے کہ میں حوالہ لے کر آیا ہوں. جی آپ کا استقبال ہے. زید بھائی کفایت صاحب نے صحابی نبی پہ ایسی تہمت باندھی, انہوں نے کہا کہ انہیں وہ آیت یاد نہیں تھی اس سمے. یعنی کہ ایک طرف تو آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور انہیں یہ آیت بھی یاد نہیں ہے تیمم کے معاملے پہ. ارے وہ واقعہ آدمی اللہ کے بندے, بھی سنتے ہو آپ, ہم نے کہا وہ واقعہ نہیں, انہیں یاد نہیں تھا وہ آیت. یہی پرابلم یہی ہے کہ ایسی بات آپ منسوب کر دیتے ہو جو ہم نے نہیں کہی ہے. میں نے کئی بار ایک الفاظ گھما کے بولے کہ وہ واقعہ یاد نہیں ہے. وہ حدیث تو ہم نے پیش بھی کیا تھا اسکرین پہ حدیث لائے تھے. اچھا نہیں تھا, انہیں آیت یاد نہیں تھی, آیت تھی تو یاد انہیں نہیں تھی تو بتایا نہیں. حفظ اچھا نہیں تھا بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے, بھول گئے, ایک آیت چھوڑ دیا, اور پیچھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ آیت کیا قرآن سے نکال دی گئی ہے, کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے قاری تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن سے نکال دی گئی ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, نہ تو قرآن سے نکالی گئی ہو نہ میں اس کو چھوڑا ہوں. تو کہا نہیں آپ جو ہے بھول گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں انسان ہوں, مجھ سے بھول ہو سکتی ہے, اور اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو. تو بھائی بھول چک تو یعنی بھول بشری تقاضے کے مطابق تو اللہ کے رسول بھول گئے تو کیا کہیں گے, حافظہ صحیح نہیں تھا معاذ اللہ, اس طرح کی بات کی جاتی ہے. آپ سنیوں کا یہ دعویٰ کیوں ہے کہ قرآن محفوظ ہے؟ آپ نے دو تہائی قرآن کو آپ نے کھو دیا. واضح کرنا چاہتا ہوں ان کو, بات کرتے ہیں کہ کوئی انسان ہے اللہ کے حتیٰ کہ نبی, تو کسی ایک دو مسئلے میں اگر کوئی بھول گیا تو اس کو یہ بھلکڑ نہیں کہتے ہیں, اس کو مغفل کا حکم نہیں لگتا ہے. محدثین میں باقاعدہ جرح و تعدیل میں بحث ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی, امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا نا کہ دنیا کا کوئی محدث نہیں ہے جس نے کہیں نہ کہیں چک نہ کیا ہو, مطلب چیلنج کیا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے چیلنج کے انداز میں بات کہی ہے. تو بھائی کتنا بڑا کوئی محدث ہو, ایک آدھ انسان ہے تو بھول ہوگی, ورنہ تو عصمت ہو جائے گا نا کہ معصوم اور محفوظ نہیں خطا ہے. یہ کسی کو بھلکڑ مغفل کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ بار بار بولتا ہے, آج بھی بولا, کل بھی بولا, پرسوں, تو بار بار کوئی بھولتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ بھولنے والا. انسانی تقاضے کے مطابق کوئی بات بھلائی جا سکتی ہے اور کوئی بھول سکتا ہے. جی یہ تو میں بھی مانتا ہوں, حدیث یاد نہ ہو اس پہ میں نے کوشچن نہیں کیا, میں نے کہا آیت تو یاد ہوگی کم سے کم انہیں. تو آیت کی بات ہے کب, تو کس نے کہا کہ آیت بھول گئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, نہ عمر رضی اللہ نے کہا نہ عمار بن یاسر نے کہا, تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ آیت بھول گئے. انہوں نے منع کیوں کیا کہ تیمم کے ساتھ بھی نماز نہیں ہو سکتی؟ عجیب آدمی ہو, وہ ایک واقعہ ہے, واقعہ کی یعنی اس حکم کا نہیں انکار کر رہے ہیں, وہ حکم کا انکار نہیں کر رہے ہیں, وہ واقعہ ایک ہوا تھا, اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ساتھ میں تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز پر جو ہے بات کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ واقعہ ان کو یاد نہیں ہے. باقی انہوں نے کہا نا کہ آپ اس کو بیان کرو, آیت یاد نہیں تھی. اور آپ کا سنیوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن محفوظ ہے. 2/3 قرآن تو آپ کھو چکے ہو جن میں اہل بیت کا نام تھا. اچھا 2/3 یہ کیا چٹکلا بھائی, یعنی اہل بیت ایک منٹ, یہ مسئلہ بھی, یہ اس مسئلے میں بھی کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے.
یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو کون سی آیت یاد نہیں تھی؟ نہیں، جہاں پہ تیمم کی اجازت دی ہے وہ آیت یاد نہیں تھی نا. آیت کا مسئلہ ہی نہیں حدیث میں. یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں آیت بھول گئے. آیت بھولنے کا الزام نہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آیت بھول گیا، نہ عمار بن یاسر. یہ صاحب، یہ جو صاحب جو کیا نام ان کا، یہ شخص کی اپنی بات ہے. حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آیت بھول گئے. یہ واضح کفر والی بات کہا اس نے کہ نہیں آیت، ایک منٹ میں وہ حدیث آپ حضرت عمر والی لائیں، مجھے خیال سے کچھ ایک منٹ حدیث لگائیں صحیح مسلم. آیت ہے نا بھائی، کون سی آیت بول دو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی آیت. وہ آیت کے اندر آپ نے پڑھی بھی ہے خود. سنن ابی داؤد کی 322. پہلے آپ آیت بول رہے تھے نا، آیت. ہاں آیت شاید مائدہ کی ہے 6. ٹھیک ہے، یہ سنن نبی داؤد کی کون سی حدیث بتایا انہوں نے؟ 1922 کھول دیتا ہوں میں. 322. کتنا؟ کون سا 22؟ 322. 322. ٹھیک ہے، یہ سنن ابی داؤد کی 322. یہ لیجیے حدیث. ہاں، کیا آپ اس میں بتا رہے ہیں؟ بولیے. دیکھیے گا کیا یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے بتائی؟ یہاں زوم نہیں ہو سکتا. ہاں بول دیجیے. اس میں وہ 322 واقعہ ہے. کیا آپ اس کے کون سے الفاظ پہ بات بول رہے ہیں؟ نہیں، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، یہاں سے زوم نہیں ہوگا نا، اس میں آپ بتا دیجیے. اس میں آیت بھول گئے کہاں دیا ہے؟ اس میں عمر رضی اللہ عنہ آیت بھول گئے، اس یہ میں کہاں دیا آیت ہے؟ ہے ہی نہیں. اس میں آیت ہے ہی نہیں. منع کیا نا، منع کیوں کیا جب ان کے پاس آیت یاد تھی انہیں؟ وہ آیت کو آپ پڑھیں گے نا، آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. لیکن یہاں پہ کیا دیا، کہاں دیا ہے؟ آپ اس یہ حدیث کیوں ہم لوگوں کو بتا رہے ہو؟ اس سے کیا بتانا چاہتے ہو یہ حدیث سے؟ جب تیمم سے ہم نماز ادا ہو سکتی ہے تو منع کیوں کیا انہوں نے؟ یہ حدیث تو شیخ کفایت نے جو حدیث اسکرین پہ لا کے بتائے تھے وہ آپ نے دیکھے تھے کہ نہیں دیکھے تھے؟ دیکھے تو وہی تو کوشچن ہے نا کہ انہیں یاد نہیں تھی کیا آیت. ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث آپ نے اسکرین پہ بھی لائے ہو نا، جو بولے ہو آپ نے لانے، اس سے کوئی نئی بات نہیں آ رہی ہے. جو ابھی تک آلریڈی بات ہو چکی ہے وہی بات ہے. اب جو قرآن کی آیت آپ بول رہے ہو نا، قرآن کی آیت، ہاں، تو اس کو لاتے ہیں. سورہ مائدہ کی 6 آیت آپ بول رہے ہو نا. تو قرآن کی آیت لائیے. میرے خیال سے حضرت عمر قرآن کی اس آیت میں جو حکم ہے اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں. وہ آیت لائیے، میرے خیال سے کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے. جی یہ لیجیے شیخ. دیکھیے آیت میں میں آیت لے آیا ہوں جی. آیت میں تیمم کا جو ذکر ہے نا، آیت میں جو تیمم کا ذکر ہے وہ وضو کے متعلق ذکر ہے. حضرت عمر کا مسئلہ یہ تھا، حالانکہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر نے رجوع بھی کر لیا. حضرت عمر کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ غسل کا بدل نہیں مانتے تھے تیمم کو، وہ وضو کا بدل مانتے تھے. آیت میں آپ دیکھیں، آیت میں تیمم کا وضو کا ذکر ہے. آیت پوری کیا، ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احدکم من الغائط او لامستم النساء فلم. ان کو ہی سمجھانے دیجیے نا، آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ ان کو سمجھانے دیجیے آیت کو. جی بہتر ہے نا. ہاں بھائی، یہ آیت سے کیا بات آپ سمجھ رہے ہو؟ بتاؤ ذرا. یہ آیت میں کون سی چیز کا عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اس آیت میں؟ بتا دو. نہیں، جب آپ کے پاس پانی نہ ہو وضو کے تو تیمم سے نماز ادا ہو سکتی، یہ ہے اس آیت میں. آپ نے قل والعود کی مثال دی تھی کہ قل والعود کا کوئی انکار کر رہا ہے، تو بتاؤ اس میں کہاں ہے، کون سی چیز کا انکار کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ؟ اس آیت میں کیا بتا رہے یہ ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا نا کہ تیمم کے بعد بھی نماز نہیں ہوگی، منع کیا نا صحابی کو. ہاں، تو یہ آیت میں کیا دیا ہے؟ بولو، پڑھ کے بتاؤ. یہ تو صاف مینشن ہے کہ جب آپ کے پاس پانی نہ ہو تو وضو کے بعد تیمم کے بعد نماز ادا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہاں دیا ہے؟ صاف الفاظ بتاؤ کہاں ہیں. پڑھو. نہیں، ہندی میں ہے اسی آیت کا. اردو ترجمہ لیجئے، انگلش ترجمہ لیجئے، کون سا ترجمہ چاہیے لیجئے. کہاں دیا ہے بتاؤ. ہو گیا؟ بڑا کروں؟ یہ ہے تو اس میں مینشن ہے نا، جب ہاں، پڑھ کے الفاظ بتاتا ہوں. جنابت کی حالت میں آپ کے پاس پانی نہ ہو تو مٹی میں اپنا ہاتھ پوچھ کے تیمم کے بعد نماز ادا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے جو بتایا نا، اب شیخ سرفراز ایکسپلین کریں. جی شیخ، ابھی آپ ایکسپلین کریے جو کر رہے تھے. دیکھیے حضرت عمر، پہلی بات ہے کہ حضرت عمر کی جو رائے، حضرت عمر کے ہاں جو مسئلہ تھا وہ جنبی کے لیے مسئلہ تھا، جنابت لاحق ہوئی تھی. اس آیت میں جنابت کا ذکر کہاں ہے؟
इस आयत में जनाबत का जिक्र कहाँ है मेंशन है, देखिए ना साफ अरे भाई लिखा हुआ है वो वहाँ पे बीवी के जनाबत साथ हम साफ बिस्तरी का जिक्र है ना, बीवी के साथ हम बिस्तरी का जिक्र है ना इसमें, और यहाँ पर गुस्ल का भी जिक्र नहीं, यहाँ पर वुजू का जिक्र है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वुजू के बदले में तयम्मुम को जायज मानते थे। हालांकि मैं बता रहा हूं कि मैंने ये भी मतलब ये देखना पड़ेगा, मुझे तलाश करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ से रुजू किया कि नहीं किया, लेकिन इसमें अव्वलन तो वुजू का जिक्र है, और हजरत उमर ऐसा नहीं कि मुतलक तयम्मुम का इनकार करते थे, वो जुम्बी के लिए तयम्मुम का इनकार करते थे, मुतलक तयम्मुम का इनकार नहीं करते थे। अगर वो मुतलक तयम्मुम का इनकार करते तब आप ये कह सकते थे कि क्या उनको कुरान की आयत नहीं पता थी। वो जुम्बी के लिए तयम्मुम नहीं मानते थे, पहली बात तो ये है। वुजू के लिए वो मानते थे कि वुजू के लिए तयम्मुम, उनका जो मजहब है वो वुजू के लिए कि वुजू का बदला वो तयम्मुम मानते थे। अच्छा, ऐसा हदीस में है कहीं? आप हदीस अरे दे मैं ये दीजिए। थोड़ी बोल रहा हूँ कि हदीस में, मैं हदीस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हजरत उमर का मौक़िफ़ इस मामले में क्या था। आप जो बोल रहे हैं कि हजरत उमर को ये ये तो आयत पता नहीं थी, बताया उनका मौक़िफ़, आप आपके जो पास बोल कोई रहे हैं हजरत हदीस उमर को है? ये आयत पता नहीं थी, नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि हजरत उमर को ये आयत पता नहीं थी, मैं उस पर बात कर रहा हूं, थोड़ी कह रहा हूं कि हदीस में ऐसा है। तो आपको उनका मौक़िफ़ कैसे पता? किसी हदीस में देखा होगा आपने? भाई उस हदीस में क्या है, वो हदीस आप पढ़िए ना, आपके सामने मौजूद है। तो उस हदीस में क्यों मना किया था उन्होंने तयम्मुम को? वजू की वजह से मना किया था या गुस्ल की वजह से? वो इस आयत में ये आयत पूरी क्या है, आप पढ़िए आयत, आयत का एक एक आयत का तर्जमा करें, आयत का तर्जमा करें भी बात आप वाज़िह हो मुझे जाएगी। यहाँ से सर भाई जूम नहीं आयत हो पाएगा ना, मुझे बैक जाना होगा। क्यों नहीं जूम होगा भाई, क्यों नहीं जूम एक होगा? मिनट रुकिए, आप मैं बड़ा हाँ, करता हूँ जी, देखिए मैं आप इनको जूम कर दीजिए। एडिटर फुल स्क्रीन ले लो। क्यों बैक चले गए वो? अच्छा गायब है, डिस्कनेक्टेड है वो। हाँ आने तो रिकनेक्ट होने दीजिए। ठीक है, उनको ज्वाइन होने दीजिए। अच्छा वो ज्वाइन हो जाए फिर मैं वजाहत करता हूँ। एक जवाब है, तैमूम वाले भाई आए हुए हैं, नहीं आए हुए, तयम्मुम वाले भाई गायब है तो पूरी वो तरह आयत से। खोल दे जैद भाई, तो बात उसको मसला वाज़े हो जाए उसमें ना, वो आयत हाँ खोल दे ताकि वो मसला वाज़े हो जाए। इन साहब जी का इतराज ये था कि हजरत उमर की उस हदीस से ये बात समझ में आती कि हजरत उमर को तैमूम वाली आयत नहीं पता थी, वो इनका इतराज था ना। तो वो आयत पूरी आप पढ़ लें, फिर हजरत उमर का किस मामले में इख्तिलाफ हुआ था वो आप देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले वो पूरी आयत देखें कि वो आयत की शुरुआत कहाँ से हो रही है। जी थोड़ा सा अरबी अरबी लगा दें जैद भाई। हाँ जी हाँ देखिए, हाँ देखिए आयत में क्या है। हाँ अल्लाह ताला ने आयत में क्या फरमाया, इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, कि अगर तुम जुम्बी हालत में हो तो क्या करो, तुम तहारत हासिल करो। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये फरमाया। कुरान की दूसरी आयतें भी हैं जिसमें ये बात है कि इंसान जुम्बी अगर हो जाए तो उसको गुस्ल करना है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी ये बात पता है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, इन कुंतुम मर्जा अव अला सफरिन अव जाअ अहदुकुम मिनल गाइति अव लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन। अल्लाह ने फरमाया तुम अगर मरीज हो या सफर पर हो या तुम में से कोई आदमी बैतुल खला से आया है, औ लामस्तुमुन निसा। अब यहाँ पे लामस्तुमुन निसा का तर्जमा अगर खालिस जो है वो लुग़वी एतबार से करें तो लामस्तुमुन निसा का मतलब होगा, लम्स का मतलब होता है छूना, कि तुम में से किसी ने औरत को छुआ हो। फलम तजीदु माअन, फिर तुम पानी ना पाओ, फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, तो तुम साफ मिट्टी से तयम्मुम कर लो, पाक मिट्टी से। वमसहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन्हु, और अपना चेहरा और अपना हाथ उससे मल लो। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब इख्तिलाफ हुआ, सवाल किस बात पर हुआ था कि कुछ लोग जुम्बी हो गए थे। जुम्बी का हुक्म क्या है कि वो गुस्ल करेगा। ये हुक्म कहां पर मौजूद था, ये खुद इस आयत के अंदर मौजूद था। अगर हजरत उमर के बारे में कहा जाए कि उनको क्या ये आयत नहीं पता थी, तो भाई देखो, इन कुंतुम जुनबन फत्तहरू, कि अगर तुम जुम्बी हो तो अगर तुम जुनबी हो तो तुम तहारत हासिल कर लो। तो हजरत उमर ने इसी आयत से ये इस्तेदलाल किया था। ये कौन सी आयत है जैद भाई?
सूरह मायदा की छठी आयत है। सूरह मायदा की छठी आयत है। तो इस आयत से, और इसके अलावा भी कुरान मजीद में एक और आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ुलून वला जुनूबन इल्ला आबिरी सबील हत्ता तग़तसिलू। तो कुरान में एक दूसरी आयत भी है, हाँ ये दूसरी आयत आ गई। सूरह, हाँ दूसरी आयत आ गई। इसमें भी क्या है कि तुम में से जब कोई इंसान जुनबी हो, वला जुनूबन हत्ता तख्तसिल हो, तो तुम में से कोई अगर जुनबी होगा तो उस वक्त तक के वो पाक नहीं हो सकता जब तक कि वो गुस्ल ना कर ले। तो कुरान की इस सूरह मायदा वाली आयत और सूरह निसा वाली आयत, दोनों आयतों में ये बात वाज़ेह थी कि जुनबी आदमी के लिए गुस्ल करना जरूरी है। एक बात ये हुई कि हजरत उमर का भी जो इस्तेदलाल था वो कुरान ही की आयत से था। अब सवाल ये पैदा होता है, जब तयम्मुम वाली आयत में ये बात वाज़ेह तौर पे मौजूद थी कि औरतों से हम बिस्तरी करने के बाद तयम्मुम किया जा सकता है, तो हजरत उमर ने कुरान की इस आयत को क्यों नहीं तस्लीम किया? तो कुरान की इस आयत का जो लफ्ज था लामस्तुमुन निसा, वो सरी नहीं था जुम्बी होने के माना में, बल्कि उसमें दोनों मानी का एहतमाल था। लामस्तुमुन निसा में इस माना का भी एहतमाल था कि यहाँ पे औरत से हम बिस्तरी की बात नहीं हो रही है, बल्कि औरतों को छूने की बात हो रही है कि अगर तुम औरतों को छू लो। और बहुत सारे फुकहा में भी और सहाबा में भी, जैसे गालिबन इब्न मसूद वगैरह भी हैं, वो भी ये मानते हैं कि लामस्तुमुन निसा से जमा नहीं मुराद है बल्कि छूना मुराद है। जैसे इमाम शाफी भी ये बात मानते हैं, इसलिए वो ये कहते हैं कि औरत को छू लेने से वुजू टूट जाता है। तो हजरत उमर ये मानते थे कि यहाँ पे जो लामस्तुमुन निसा है यह हम बस्तरी के माना में नहीं है बल्कि छूने के माना में है। तो अगर छू लेगा तो उस पर क्या वाजिब होगा? वुजू वाजिब होगा। हजरत उमर की राय थी कि अगर छू लेता है औरत को तब तो उस पर वुजू वाजिब होगा। और इस आयत के जरिए से वो ये मानते थे कि अगर छू लिया औरत को और उसके बाद उसके ऊपर वुजू वाजिब हो गया और उसने पानी नहीं पाया तो वो तयम्मुम कर लेगा। ये हजरत उमर की राय थी और इस आयत ही की वजह से राय थी। लेकिन वो जुम्बी के लिए कुरान की दूसरी आयत से इस्तेदलाल करते थे कि जुम्बी के लिए तो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो जब तक के गुस्ल ना कर ले वो पाक नहीं होगा। और इस आयत में भी है कि वला जो है वो तयम्मुम वाली आयत में भी है, जो इससे पहले वाली आयत है कि फत्ताहरू, क्या वो जो सूरह मायदा वाले अल्फाज है उसमें भी फत्ताहरू का लफ्ज है कि तुम तहारत हासिल करो जब औरत के करीब जाओ। तो हजरत उमर आयत तयम्मुम, हाँ देखिए, वो इनकुन तुम जुनबन फत्ताहरू, अगर तुम जुम्बी हो तो तहारत हासिल कर लो। तो इन दोनों आयतों की वजह से हजरत उमर ये मानते थे कि जुम्बी के ऊपर गुस्ल वाजिब है। वो गुस्ल का बदल तयम्मुम को नहीं मानते थे, वो कहते थे तयम्मुम जो है वो वुजू का बदल है और इसी आयत की वजह से मानते थे। अलबत्ता वो कहते थे कि अगर किसी पर गुस्ल वाजिब हो गया तो सिर्फ तयम्मुम के जरिए से वो पाक नहीं हो सकता है। इसलिए आप देखें, सबसे अहम तरीन बात यह है कि जब हजरत अम्मार से हजरत उमर का इख्तिलाफ हुआ तो हजरत अम्मार ने भी हदीस को बतौर दलील पेश किया, कुरान की आयत को बतौर दलील पेश नहीं किया उनके सामने। बात वाज़ेह है जी, कि अगर मामला ये होता ना कि आयत अपने मानी में बिल्कुल वाज़ेह है तो हजरत अनस ये नहीं बोलते कि मैं आपके साथ था, ये वाकया पेश आया था और ये वक्त फिर अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा था। हजरत अम्मार ने जो है वो हजरत उमर के साथ अपने पेश आने वाले वाक़े को बतौर दलील क्यों पेश किया? कुरान की आयत को बतौर दलील की पेश क्यों नहीं किया? क्योंकि कुरान की आयत अपने मानी में सरी नहीं थी, उसमें लामस्तुमुन का लफ्ज था। और लामस्तुम का जवाब यह दिया जा सकता है कि यहाँ पे लामस्तुम से मुराद जमा करना नहीं है बल्कि लामस्तुम से मुराद छूना है, जैसा कि इमाम शाफी वगैरह ने और दूसरे भी बात साहबा ने लामस्तुम से छूना मुराद लिया है। तो ये कहना कि हजरत उमर को यह आयत कुरान की पता नहीं थी, ये बात गलत है। हजरत उमर कुरान की इस आयत को जानते थे, इसी आयत से उनका यानी आयत तयम्मुम ही से उनका इस्तेदलाल था कि जुनबी इंसान को गुस्ल करना चाहिए, इनकुन तुम जुनबन फत्ताहरू, इसमें भी। और जो दूसरी आयत है वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबील हत्ता तग़तसिलू, इसी आयत से तो उनका इस्तेदलाल था कि जुम्बी के ऊपर गुस्ल करना वाजिब है। और रही बात लामस्तुमुन निसा का जो लफ्ज आया है उसकी, तो वो उसको जमा के माने में नहीं मानते थे, इसलिए लामस्तुम पर जो तयम्मुम का लफ्ज आया है उसका इतलाक तयम्मुम पर वो नहीं करते थे। वो समझते थे कि अगर किसी ने औरत को छू लिया है तो उस पर वुजू वाजिब हो जाता है और अगर छूने के बाद उसको वुजू के लिए पानी ना मिले तो ऐसी सूरत में वो पाक मट्टी से तयम्मुम कर सकता है। तो तयम्मुम के वो मुनकिर भी नहीं थे और वो ऐसा भी नहीं कि तयम्मुम को किसी चीज का बदल नहीं मानते थे, वो वुजू का बदल मानते थे, गुस्ल का बदल नहीं मानते थे। इसके साथ साथ वो छूने को नाक़िज़े वुजू मानते थे कि औरत को छू लेना नाक़िज़े वुजू है। ये पूरी बात है।